تشبیہ کے لغوی معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ علم بیان کی روح سے کسی ایک چیز کو مشترک خصوصیت یعنی اس کی اچھائی یا برائی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ حامد کے دانت موتیوں جیسے ہیں تو اس طرح ہم نے حامد کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ ان دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے چمک، یعنی چمک کی وجہ سے ہم نے حامد کے دانتوں کو موتیوں جیسا کہا۔ اگر کوئی ماں کہے کہ میرا بیٹا چاند سا خوبصورت ہے تو ہم کہیں گے کہ اس جملے میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ جیسے میرا بیٹا چاند سا ہے، اس میں بیٹے کو تشبیہ دی گئی ہے تو بیٹا مشبہ ہوگا۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ میرا بیٹا چاند سا ہے، اس میں بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے چاند مشبہ بے ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے دونوں مل کر طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ وہ مشترک خصوصیت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ یعنی میرا بیٹا چاند سا ہے میں وجہ تشبیہ خوبصورتی ہے۔ وہ کلمہ جو مشبہ کو مشبہ بے کی مانند قرار دینے کا وسیلہ بنے حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا سا، سی، سے، جو، جیسی، مانند، مثل اور طرح وغیرہ۔ غرض تشبیہ، وہ مقصود جس کے لیے تشبیہ کا اہتمام کیا جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا مشبہ کی خوبی، خامی، حالت یا کیفیت بیان کرنا۔ میرا بیٹا چاند سا ہے، اس جملے میں مقصود دراصل بیٹے کے حسن کا بیان ہے، اس لیے اسے ہم غرض تشبیہ کہیں گے۔ تشبیہ کے لیے کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صفت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے مشبہ کی بنسبت مشبہ بے میں کہیں زیادہ اور برتر ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسی برتری حقیقت میں ہو۔ ایسی برتری اگر تشبیہ دینے والے کے خیال کے مطابق ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ ایسی مشابہت کے لیے کسی قسم کا استدلال موجود ہو۔ اگر مشبہ میں وہ صفت زیادہ
یا قوی نہیں بلکہ برابر ہے، تو ایسی صورت میں اسے تشبیہ کی بجائے تشابہ کہا جاتا ہے۔ یہ شعر دیکھیں، قید حیات و بندے غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اس شعر میں قید حیات اور بندے غم دونوں میں قید وصفی مشابہت ہے، جس کی بنیاد پر شاعر نے دونوں کو اصل میں ایک قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک کی برتری مقصود نہیں، اس لیے اسے تشبیہ کی بجائے تشابہ کہیں گے۔ تشابہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں مشبہ کو مشبہ بے اور مشبہ بے کو مشبہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا خاک کو مسند کم خواب سمجھتے ہیں فقیر، اور وہ جانتے ہیں مسند کم خواب کو خاک۔ آخر میں کچھ مزید اشعار جن میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔